اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ سبسکرائبرز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں کمپیوٹر سے بیسک جو استعمال ہے ہماری فیلڈ کے اندر، ہم کہہ سکتے ہیں پریکٹیکل لائف کے اندر کمپیوٹر کہاں کہاں پہ یوز ہو رہا ہے، اس کے تھوڑا سا ایک مختصر سا لیکچر پرووائڈ کرنے آیا ہوں۔ تو اگر آپ فرسٹ ٹائم میرے چینل پر ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو بھی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجیے گا، ساتھ نوٹیفیکیشن والے آئیکن کو بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں جی آج ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے جی کمپیوٹر کا جو استعمال ہے، ماڈرن یوز آف کمپیوٹرز ان ٹوڈیز لائف، جو کہ ہمارا ایک ٹاپک بھی ہے آج، کہ آج کل کے دور میں کمپیوٹر کا استعمال کہاں کہاں پر کیا جا رہا ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی مختلف جو ڈیوائسز ہیں جو آپ آسانی سے ہاتھ میں اٹھا کے بھی گھوم پھر سکتے ہیں، جس طرح موبائل فون ہو گیا، ٹیبلٹ ہو گئے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح لیپ ٹاپ بھی کہہ سکتے ہیں، اٹھا کے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ ان کے اندر مختلف ڈیوائسز، کمپیوٹرز ہی یوز کیے جا رہے ہیں مختلف ڈیوائسز کے اندر۔ اٹ ریفرز ٹو اے ویرائٹی آف اسمال پورٹیبل ڈیوائسز، وہ ہوتے ہیں جو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے لے کے جا سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کو نظر آ رہے ہیں جی، ٹیبلٹ ہو گیا جی، اور اسی طرح پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹ ایک چھوٹی ڈیوائسز ہیں، پہلے یوز ہوتی تھیں، اب تو اتنی نہیں یوز ہوتی۔ تو بیسیکلی ان کا جو استعمال یہ تھا کہ جی نوٹس یا کوئی ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ سٹور کرو، یا ایڈریس بک اس کے اندر ہوتی تھی، اس کے اندر آپ کسی کا ایڈریس سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اسٹائلس ایک پین ڈیوائس ساتھ اس کے ملتی تھی، وہ بھی آپ اس کو ٹچ پرپز کے لیے یوز کرتے تھے فار انٹرنگ دی ڈیٹا۔ تو کہہ رہے ہیں جی الاؤ پیپل ٹو اسیس ڈیٹا، کہ آپ ڈیٹا یا انفارمیشن اسیس کر سکتے ہیں وائرلیس نیٹ ورک سسٹم کے تھرو۔ جس طرح آج کل کی بات بھی یہی کریں تو گرافک ٹیبلٹس یا موبائل فونز کے اندر آپ کو وائرلیس کی یہ سہولت دی گئی ہے، جس سے آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کر کسی بھی جگہ آسانی سے معلومات اسیس کر سکتے ہیں۔ موبائل کمپیوٹنگ ڈیوائسز رن آن بیٹریز، جس طرح آپ کو پتہ ہے موبائل فون جتنے بھی ہیں وہ بیٹریز پہ کام کر رہے ہیں، اینڈ ہیو لمیٹڈ فنکشنلٹی ایز کمپیئر ٹو لیپ ٹاپس، اور ان کی جو یوزیج ہے ایز کمپیئر ٹو لیپ ٹاپس وہ کم ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے اندر وہ اتنی فنکشنلٹی وہ نہیں ہے جو کہ لیپ ٹاپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایڈوانس چیزیں ہوتی ہیں، سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، پراپر یوز کر سکتے ہیں آسانی سے۔ پاپولر موبائل کمپیوٹنگ ڈیوائسز آر ٹیبلٹ پی سیز ہو گئے، پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹس اینڈ اسمارٹ فونس، جسے ہم سیل فونس کہتے ہیں، بیسیکلی یہ زیادہ تر یوز کیے جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر بھی آ گئے ہوں گے۔ نیکسٹ جی انٹرنیٹ آف تھنگز، اس سے کیا مراد ہے انٹرنیٹ آف تھنگز سے؟ انٹرنیٹ آف تھنگز از دا انٹر کنیکشن بٹوین کمپیوٹر نیٹ ورک اینڈ فزیکل ڈیوائسز۔ بیسیکلی یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک کمپیوٹر نیٹ ورک اینڈ فزیکل ڈیوائسز ٹو کلیکٹ اینڈ ایکسچینج ڈیٹا۔ جو اس کمپیوٹر نیٹ ورک کے اندر جو ڈیوائسز آپس میں جڑی ہوئی ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے ڈیٹا حاصل کر سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا تبدیل کر سکیں، ایسے پورے پروسیس کو ہم انٹرنیٹ آف تھنگز کہتے ہیں، جس کے اندر دنیا میں مختلف کمپیوٹرز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جسے ہم ڈیٹا کمیونیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر فیلڈ کے اندر۔ ڈیوائسز یوز ان ڈیلی لائف کین بی اکوپڈ ود وائرلیس کنیکٹیوٹی، جو ہم ڈیوائسز اپنی روزمرہ زندگی میں یوز کرتے ہیں وہ وائرلیس کنیکٹیوٹی، مطلب کہ اس کی بیس پر بھی ہم یوز کرتے ہیں۔ اینڈ ایمبیڈڈ ود سافٹ ویئر، اس کے اندر مختلف سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہوتے ہیں، ایمبیڈڈ ہوتے ہیں، اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، سینسرز ہو گئے، ایکچویٹرز ہو گئے، کیمراز ہو گئے، مائکرو فونز ہو گئے، اور دوسرے انسٹرومنٹس جو ہم استعمال کرتے ہیں ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے یا ڈیٹا شیئر کرنے کے لیے دوسرے کمپیوٹرز کے ساتھ۔ اسی طرح آل کائنڈ آف ہاؤس ہولڈ آئٹمس کین بی ماڈیفائڈ ٹو ورک ان این انٹرنیٹ آف تھنگز سسٹم، کہ آپ جتنے بھی گھر میں بیٹھ کے کوئی کام کرتے ہیں ڈیوائسز، کمپیوٹر ڈیوائسز کی بدولت یوزنگ انٹرنیٹ، وہ بھی اسی کے اندر انٹرنیٹ آف تھنگز کے اندر آ جاتا ہے۔ دیز ڈیوائسز آر نون ایز اسمارٹ ڈیوائسز، ایسی ڈیوائسز جو انٹرنیٹ آف مطلب جس طرح ہم نے کہا کہ جی ایک دوسرے کے ساتھ کلیکشن آف ڈیٹا کے لیے اور ایکسچینجنگ آف ڈیٹا کے لیے یوز کی جاتی ہیں، ایسی ڈیوائسز کو ہم اسمارٹ ڈیوائسز کہتے ہیں۔ کیوں
کیونکہ وہ اس طرح ڈیزائن کی گئی ہیں کہ وہ وائرلیس کنیکشن کی مدد سے ایک شخص اپنے موبائل فون سے دوسرے موبائل فون کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے یوزنگ وائرلیس کنیکٹیویٹی. تو یہ بہت ہی ایک کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے دور میں بیٹھے بیٹھے ہم ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے کمیونیکیشن بھی کر سکتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ معلومات بھی سینڈ کر سکتے ہیں. تو کمپیوٹر کا استعمال یہاں پہ بھی کیا جا رہا ہے ود دی ہیلپ آف انٹرنیٹ کے بغیر ناممکن ہے. اسمارٹ ہوم از اے پاپولر اپلیکیشن آف انٹرنیٹ آف تھنگس. اسمارٹ ہوم ایک اپلیکیشن ہے جو کہ یوز کی جاتی ہے. ان فیوچر انٹرنیٹ آف تھنگس ول الاؤ اس ٹو سوئچ آن ایئر کنڈیشننگ بفور ریچنگ ہوم اور سوئچ آف لائٹس آفٹر لیونگ ہوم. اس میں کہنے کا مطلب یہ کہ آنے والے وقت کے اندر ایسا بھی ہوگا کہ جی ہم کوئی موبائل ڈیوائسز جو ہوں گی جن میں کمپیوٹر سسٹمز یوز کیے جا رہے ہوں گے اس کو کلک کر کے ہم بٹن پریس کریں گے ریموٹ کنٹرول یا موبائل فون سے, تو وہ جس طرح آج کل ہو بھی رہا ہے کہ ایئر کنڈیشن آن ہو جائے گا ہمارے روم کا, یا ہم نے کوئی روم کی لائٹ آف کرنی ہے تو سوئچ بورڈ پہ جا کے بٹنز کو پریس کرنے کے بجائے ہم موبائل فون سے وائرلیس کنیکٹیویٹی ایشوز کی بیس پر بھی لائٹ آف کر سکتے ہیں, جو کہ آج کل موسٹلی ہو بھی رہا ہے. ایسے بہت سے میں نے یوٹیوبرز دیکھے ہیں جن کے اپنے جو یوٹیوب سیٹ اپ ہے ان کے اندر وہ ڈیوائسز مطلب آن کرتے ہیں یوزنگ موبائل فون کنیکٹیویٹیز کی مدد سے. There are homes equipped with various types of electronic devices that can be controlled remotely with smartphone or computer through information of Internet of Things. کہنے کے اور بھی بہت سے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گھر کے بہت سے مختلف گھروں کے اندر مختلف الیکٹرانک ڈیوائسز کنٹرول کی جاتی ہیں ریموٹلی سے مراد مختلف وائرلیس کنیکٹیویٹی ایشو یوز کرتے ہوئے موبائل فون کی مدد سے بہت سی ڈیوائسز کو کنٹرول کیا جاتا ہے, ان کو یوز کیا جاتا ہے. تو انٹرنیٹ آف تھنگس کے اندر بیسیکلی اگر بات کریں تو کنیکٹیویٹی اور انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم مختلف ڈیوائسز کو گھر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور باہر بھی مختلف لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن اور ڈیٹا سینڈ اور ایکسچینج کر سکتے ہیں آسانی سے. ایک اور کمپیوٹر کے اندر بہت اہم فیلڈ ہے جی کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے نام سے, بہت ہی ایک امپورٹنٹ فیلڈ آج کل مانی جاتی ہے. کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اندر ایک یہ کہا گیا ہے کہ جی بیسیکلی آپ کو کوئی علیحدہ سے ڈیوائسز خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس ٹیکنالوجی کے اندر. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر آپ کو آن لائن اسٹوریج پرووائڈ کی جاتی ہے اور آپ گھر بیٹھے ان اسٹوریج ڈیوائسز کے اوپر اپنا کیلکولیشنز یا اپنا کام کر سکتے ہیں. جی ہاں, کلاؤڈ کمپیوٹنگ مینس انسٹیڈ آف بائنگ اینڈ انسٹالنگ یور اون کمپیوٹر سسٹم, کہ آپ کو اپنا کمپیوٹر سسٹم خریدنا یا انسٹال کرنے کے بجائے آپ کیا کرتے ہیں, آپ کا سافٹ ویئر اس جگہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے. یو کین گیٹ اٹ ایز سروس پرووائڈیڈ, آپ کو وہ سروس پرووائڈ کی جا رہی تھی آن لائن انٹرنیٹ پہ جو کہ کوئی بھی کمپنی مینیج کر رہی ہوتی ہے جو آپ کو سروس دیتی ہے. یو کین پرفارم یور کمپیوٹنگ ٹاسک, مطلب آپ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی کوئی کام کر رہے ہیں, آپ کو سروس کے طور پہ انٹرنیٹ کے اوپر کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی طرح بیس پر پرووائڈ کی جائے گی معلومات. وہ مختلف کمپنیز آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں. اٹ ڈز ناٹ میٹر ویئر دا ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر از لوکیٹڈ. اس کے اندر آپ کو یہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی سافٹ ویئر کہاں پر ہے, ہارڈ ویئر کہاں پہ ہے. اٹ از جسٹ سم ویئر ان دا کلاؤڈ. کلاؤڈ ایک بیسیکلی نیٹ ورک کو کہہ سکتے ہیں, آن لائن نیٹ ورک اسٹوریج ہوتی ہے, اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہیں بھی ہو سکتا ہے. کلاؤڈ ایک انٹرنیٹ کو نام دیا گیا کہ انٹرنیٹ کے اوپر یہ جو کلاؤڈ ہے یہ ایک انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو ایک سروس دی جا رہی ہے جہاں پہ آپ اسٹوریج یا کوئی اسٹوریج کیپیسٹی دی جاتی ہے جہاں میں مختلف ہارڈ ویئر سافٹ ویئر موجود ہوتے ہیں آن لائن جو کمپنی مینیج کر رہی ہوتی ہے. تو اس سے آپ بہت سی بہتر آپ کے کمپیوٹر کے اندر علیحدہ سے آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ کو انسٹال کرنے کی ہیوی ڈیوائسز کی ضرورت نہیں پڑتی. ایڈوانٹیج کیا ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا, وہ یہ ہے کہ جی آپ کو علیحدہ سے کوئی جس طرح بھی بتایا کہ کوئی چیز خریدنے سسٹم خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ کو پیچیدہ ڈیوائسز رکھنے کے لیے کوئی سسٹم کے لیے گھر میں کوئی ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. دس کٹس کاسٹ. ایک تو آپ کی اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے, آپ کی بچت ہو جاتی ہے, آپ کے اماؤنٹ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ضائع نہیں ہوتی کمپیوٹرز یا ایکسٹرنل ڈیوائسز خریدنے میں. پیریفرلز ہوتے ہیں ایکسٹرنل ڈیوائسز خریدنے میں. بسائڈز یو آر ناٹ وریڈ اباؤٹ ایکوپمنٹ گوئنگ آؤٹ آف ڈیٹ, اور نہ ہی آپ کو ایک پریشانی ہوتی کہ جی جس طرح آج ہم کہتے ہیں جی لیٹسٹ آپ رائزنز کے پروسیسرز آ گئے, انٹل کی تو آپ آؤٹ آف ڈیٹ ہوتا جا رہا ہے, نہ اس کی اتنی اہمیت ہے. تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی پھر ضرورت نہیں پڑتی, نہ کوئی آپ کو کوئی پرابلم سسٹم سے ریلیٹڈ ہو یا سیکیورٹی سے ریلیٹڈ, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس میں کوئی آپ سسٹم کے اوپر آپ کا اعتماد نہ ہوگی جی پراپرلی چلے گا نہیں چلے گا, تو وہ آپ کو ساری پرابلمس یہاں پر کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اندر کوئی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے جی.
لیکن اس کا بھی ڈس ایڈوانٹیج ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت ہی اچھا انٹرنیٹ کی سپیڈ ہونی چاہیے تاکہ آپ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اندر رہتے ہوئے آپ اس سروس کو اسیس کر سکیں جو کوئی کمپنی پرووائڈ کری۔ جب آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہوگی تو آپ اس کو سروس کو اسیس نہیں کر پائیں گے۔ اور دوسرا ایک سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج وہ یہ ہے کہ اس کا سیکیورٹی رسک وہ سب سے بڑا ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں کمپیوٹر کی ڈیوائسز جو ہوتی ہیں یا کمپیوٹر وہ اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا اس میں موجود ڈیٹا اہم ہوتا ہے۔ تو اگر کسی بھی شخص کا ڈیٹا کہیں بھی ان نون لوکیشن پہ، جس طرح میں نے کہ کلاؤڈ کہیں پہ بھی موجود ہو سکتا ہے، کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ لوکیشن اس کی ہو سکتی ہے، ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کی کوئی بھی لوکیشن ہے، کوئی ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں پہ ہے، تو اس لحاظ سے سیکیورٹی رسک ہے صحیح۔ میں آپ یہ بالکل نہیں کہہ سکتے 100% سیکیورٹی ہے، بالکل سیکیورٹی ہے، لیکن کوئی گارنٹی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% ہوگی، تو رسک بھی ہے۔ کمپنیز کون کون سی کلاؤڈ کمپیوٹنگ آپ کو سروسز پرووائڈ کرتی ہیں؟ گوگل کمپنی ہوگی، مائکروسافٹ کی ہوگی، سٹرک سسٹمز ہوگے، جوائنٹ اینڈ امیزون۔ یہ ساری جو کمپنیز ہیں، گوگل، مائکروسافٹ، سٹرک سسٹم، جوائنٹ اینڈ امیزون، یہ سب آپ کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی سہولت فراہم کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس طرح پھر بات کرتے ہیں جی ڈیٹا سینٹرز کی۔ ڈیٹا سینٹرز جو ہوتے ہیں یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں ایک مین ایسی لوکیشن ہوتی ہے جہاں پہ ایک کمپنی ہی ہوتی ہے جو کہ بیسیکلی بہت زیادہ ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے، پھر اس کو محفوظ کرتی ہے، اس کے اوپر کام کرتی ہے، اور پھر مختلف لوگوں کو مختلف لحاظ سے جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے ڈیٹا کی وہ ان کو پرووائڈ کرتی ہے۔ تو ڈیٹا سینٹر از اے سینٹرلائز لوکیشن۔ سینٹرلائز مطلب ایک کمپنی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے، کمپنی ہی سمجھ لیں، جس کے اندر وہ ڈیٹا حاصل کرتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر پروسیسنگ کرتے ہیں، اور پھر وہ ڈیٹا جو ہے وہ مختلف لوگوں کے ساتھ، میجورٹی لوگوں کے ساتھ واسٹ رینج کے اندر ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر ڈیٹا سینٹرز کے اندر ہم ڈیٹا کہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں، کس طرح؟ مثال کے طور کہہ رہے ہیں اٹ کنسسٹ آف سرورز، اس میں ڈیوائسز ہو سکتی ہیں، راؤٹرز ہو سکتے ہیں، سوئچز ڈیوائسز، یہ نیٹ ورک ڈیوائسز ہوتی ہیں، اینڈ بیک اپ ایکوپمنٹ۔ بیک اپ مطلب اگر آپ کو کوئی ڈیٹا ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے جس میں ڈیٹا لاس ہو جائے تو اس کے لیے علیحدہ ڈیوائسز بھی یوز کی جاتی ہیں۔ تو ڈیٹا سینٹرز کے اندر آپ کو مختلف سرورز، راؤٹرز اور سوئچز جیسی ڈیوائسز پرووائڈ کی جاتی ہیں جس میں آپ بہت زیادہ ڈیٹا سٹورز کر سکتے ہیں اور پھر آگے پروسیسنگ کر کے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا سینٹر فیسلٹی یوزلی ریکوائرز ایئر کنڈیشن۔ اب یہ یاد رکھنا جو ڈیٹا سینٹرز ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ڈیوائسز یوز کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر ایئر کنڈیشننگ مطلب ایئر کنڈیشن کہہ سکتے ہیں، ٹھنڈا رکھا جاتا ہے اس ایریے کو تاکہ وہاں پہ ہیٹ اپ زیادہ نہ ہو، ڈیوائسز کو آگ لگنے کی چانسز بڑھ نہ جائیں، تو ایئر کنڈیشننگ وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے۔ فائر سپریشن مطلب آگ سے روکا جاتا، آگ سے بچانے کے لیے مختلف ڈیوائسز یوز کی، مطلب ایسی کہہ سکتے ہیں کہ آگ کو قابو رکھنے کے لیے، آگ کے اوپر قابو پانے کے لیے مختلف مشینریز استعمال ساتھ کی جاتی ہیں، سسٹم ڈیوائسز استعمال کی جاتی ہیں۔ اس طرح سینسرز ہوتے ہیں جو کہ آگ اگر نہیں لگی اس کی اسموک کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ڈیٹا سینٹرز میں وہ بھی یوز کیے جاتے ہیں کہ کہیں اس طرح کی پرابلم ہو تو وہ ڈیٹیکٹ کی جائے۔ اور سیکیورٹی انٹری جو ہوتی ہے، مطلب ڈیٹا سینٹرز کے اندر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس ادارے کے اندر، کیونکہ ڈیٹا بہت اہم ہوتا ہے، محفوظ رکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی سیکیورٹی بھی سختی کی جاتی ہے، سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ڈیٹا سینٹرز جو ایک جگہ پہ بھی ہو سکتے ہیں، این انٹائر بلڈنگ، کسی ایک بلڈنگ میں بھی ہو سکتا ہے یا مختلف بلڈنگز میں بھی ہو سکتا ہے۔ آرگنائزیشن سچ ایز گورنمنٹ ایجنسیز، جس طرح حکومت کی جتنی بھی ایجنسیز ہوتی ہیں، بینکس ہو گئے، تعلیمی ادارے ہو گئے، یا ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہوگی، اور یا سوشل نیٹ ورکنگ سروس جس طرح فیس بک ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، اس طرح کے لنکڈ ان ہو گئے، یوز لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا۔ وہ ظاہر سی بات ہے یہ سارے جو ہیں بہت زیادہ اماؤنٹ آف ڈیٹا یوز کرتے ہیں، اینڈ دس ہیو ریکوائرمنٹ فار ڈیٹا سینٹر۔ تو ان کے لیے ضرورت پڑتی ہے ان کو ڈیٹا سینٹرز کی، کیونکہ ان کے پاس اتنی ڈیوائسز اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا ڈیٹا مینٹین کر سکیں یا اسٹور کر سکیں، تو اس لحاظ سے انہیں ڈیٹا سینٹرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ مینی کمپنیز آر موونگ دیئر ڈیٹا سینٹرز ٹو کلاؤڈ سروسز۔ دیکھیں یہاں پہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ڈیٹا سینٹر کمپنیز جو ہیں وہ ڈیٹا اپنا شفٹ کر رہی ہیں کلاؤڈ ٹیکنالوجی کی بیس پر، کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اندر، ٹو کٹ دا کاسٹ آف رننگ دیئر اون کمپیوٹنگ نیٹ ورکس اینڈ سرورس۔ کیونکہ جس طرح آپ کو بتایا کہ جب خود اس کے اندر ڈیٹا سینٹرز کے اندر یہ سارا کام پروسیسنگ کرنی پڑے گی، ڈیٹا سٹور کرنا پڑے گا، سٹوریج کے لیے آپ کو زیادہ سٹوریج ڈیوائسز چاہیے ہوں گی جو کہ ایکسپینسو بھی ہیں، پھر اس کے اوپر پروسیسنگ کرنے کے لیے ہیوی پروسیسرز چاہیے ہوں گے، پھر اس کے بعد سرور ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے مختلف راؤٹر، سوئچز،
اس طرح سرورز یوز کرنے پڑیں گے جو کہ ایکسپینسو ہیں. تو بہت سے ڈیٹا سینٹرز کمپنیز اس پرابلم سے جان چھڑانے کے لیے وہ سارے کا سارا ڈیٹا شفٹ کر رہی ہیں جی کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اوپر تاکہ ہم بہت سی کاسٹ ان کی بچی جا سکے. تو امید کرتا ہوں کہ جی آپ کو آج کا لیکچر تھوڑا سا پسند بھی آیا ہوگا کیونکہ بہت سی چیزیں اس میں نے آج کل کے لحاظ سے بتائی ہیں اور آج کل کے لحاظ سے کلاؤڈ کمپیوٹنگ بہت ہی زیادہ پاپولر بھی ہے. ڈیٹا سینٹرز کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ بیل والے آئیکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ جب بھی کوئی نوٹیفیکیشن میں آپ کو یہاں پہ شیئر کروں ویڈیو تو آپ کو نوٹیفیکیشن اس کو مل سکے. تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.